Hello students, Assalamu alaikum. This is our fifth lecture. In this lecture, we will talk about very important topic of political science or comparative political science, political socialization. Uh, so start with the political socialization. Political socialization, a developmental process by which young people acquire cognition, attitude, and behaviors relating to their political environment. Adolescence is a time of particular importance for this process because it is a time of great change, including many development advantages. Most people form a stable political view during adolescence and usually never change. Uh, یہ ایک ایسا پروسیس ہے جس میں ایک جوان آدمی ایک ینگ مین جب وہ اپنی اڈلٹ ایج کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو وہ عام طور پر اس میں رویہ جات کی اس میں تبدیلی آتی ہے، حسن سلوک میں تبدیلی آتی ہے، وہ علم و آگہی کی طرف جاتا ہے، کوگنیشن پروسیس کی طرف جاتا ہے، اور جو خاص طور پر اس کے سیاسی معاملات جو سیاسی ماحول ہوتا ہے اس سے متعلق آگہی حاصل کرتا ہے۔ یہ ایک ایسا خاص ٹائم ہے جب وہ اس چیز کو بڑی اہمیت دیتا ہے کیونکہ اس کی لائف میں ایک بڑی سڈن چینجز آ رہی ہوتی ہیں، اور اس کے بہت سی نئی چیزیں ڈیولپمنٹل ایڈوانسز اس کی زندگی میں آتی ہیں، ترقی کے جو ثمرات ہیں اس کے سامنے، ترقی کی منازل اس کے سامنے چل رہی ہوتی ہیں۔ زیادہ تر لوگ اسی ایج میں، اسی بڑھوتری کی ایج میں، ایک اڈلٹ ایج میں، ایڈولیسنس کی ایج میں اپنے سیاسی نظریات کو بنا لیتے ہیں، ان کو پختہ کر لیتے ہیں، اور عام طور پر یہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہو پاتے۔ تو یہ ایک پولیٹیکل سوشلائزیشن کا ایک کنسیپٹ ہے۔ Adolescence and political socialization. During adolescence, critical thought is characterized by an increased capacity and speed of processing as compared to younger children. تنقیدی خیالات، تنقیدی جائزے کی صلاحیتیں اور آہستہ آہستہ ان کے بڑھنے کا رجحان بنسبت ایک چھوٹے بچے کے ذہن میں آتا ہے۔ آدمی کمپیریزن کی طرف ہر چیز کو کمپیریزن میں سوچتا ہے، اور چیزیں زیادہ تنقیدی جائزے کی طرف آدمی ان پہ غور کرتا ہے، جیسا کہ ایسا وہ ایک ینگر ایج جو وہ چلڈرن تھا اس ایج میں نہیں کر رہا ہوتا۔ There is an increase in knowledge and an ability to integrate these knowledge. اس میں آہستہ آہستہ اس ایج میں، ایڈولیسنس میں، اس کے نالج میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور اس کی قابلیت میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور وہ اس علم کے ساتھ، اس نالج کے ساتھ چیزوں کو جوڑتا ہے، چیزوں کو انٹیگریٹ کرتا ہے، ملاتا ہے، ان کا چیزوں کو اس تناظر میں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ In addition, there is a great ability in adolescence as compared to young children for self-regulation, for there is an increase of knowledge and ability to integrate this knowledge. In addition, there is a greater ability in adolescence as compared to young children for self-regulation and monitoring, as more strict standards are applied by the adolescents. اسی کے ساتھ ساتھ اس میں اس بڑھوتری کے عمل میں اس کے ذہن میں کچھ قابلیت کا جو معیار ہے وہ بہتر ہوتا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، اور وہ آہستہ آہستہ چیزوں کو بڑے سخت سٹینڈرڈ پہ، بڑے مشکل سٹینڈرڈ پہ پرکھنا شروع کر دیتا ہے، یعنی اس کے سٹینڈرڈ جو ہیں چیزوں کے
جج کرنے کے، چیزوں کو سمجھنے کے تھوڑے سے سخت ہو جاتے ہیں، اور آہستہ آہستہ کیونکہ اس کی یہ ڈیولپمنٹ کی عمر ہے، بڑھوتری کی عمر ہے، نالج کی آگاہی کی عمر ہے، لہٰذا وہ اپنے مخصوص سٹینڈرڈ کو سیٹ کر لیتا ہے. However, تاہم as this conjunctive pattern is not yet consolidated, adolescents often also engage in hasty generalization and rush to premature judgments based on segmented pieces of information. تاہم اس کا ایک تھوڑا سا یہ جو کنجنٹو پیٹرن ہے، یا ابتدائی یہ جو اس کے نالج گین کا طریقہ کار ہے، جب یہ تک ایک خاص پختگی تک نہیں پہنچتا، کنسالیڈیٹ نہیں ہوتا، اس عمر میں عموماً لوگ جو ایڈولیسنٹس ہیں وہ بڑی جلدی میں ایک جنرلائزیشن کی تھیوری پہ پہنچ جاتے ہیں، اور وہ عمومی عام طور پر ایک پری میچور ججمنٹ لگانا شروع کر دیتے ہیں، چیزوں کو اپنے انداز سے دیکھتے ہوئے، اور وہ ایک خاص قسم کی انفارمیشن کے ذریعے ہی نتیجہ نکال لیتے ہیں. یعنی وہ مکمل ادراک نہیں رکھتے کنڈیشنز پر، یعنی انہیں تمام حالات واقعات کا بخوبی اندازہ نہیں ہوتا، لیکن کیونکہ یہ عمر ایسی ہے اس وجہ سے وہ بہت جلدی کسی بھی چیز کے متعلق اپنا ایک خاص نتیجہ، ایک خاص ججمنٹ قائم کر لیتے ہیں. These skills, abilities and tendencies may be especially relevant as adolescents consider political issues, situations and decisions, and they integrate political knowledge gathered from various sources. یہ جتنے بھی سکلز ہیں، یہ جتنے بھی ان کی قابلیتیں ہیں، ان کی استعداد ہے، یہ تمام کی تمام اس کا انحصار ظاہر ہے اس کی آگہی کے، شعور کی حاصل کرنے پہ، نالج کے حاصل کرنے پہ ہوتا ہے. جب وہ پولیٹیکل ایشوز کو، کنڈیشنز کو، حالات واقعات کو، فیصلوں کو اور سیاسی نالج کو، خاص طور پہ سیاسی علم کو گیدر کرتا ہے مختلف سورسز کے ذریعے، مختلف ذرائع سے. Adolescence and political socialization, sources of political knowledge. اب ہم یہ دیکھیں گے پولیٹیکل سورسز کے ذرائع کیا ہیں. سورسز آف پولیٹیکل نالج فرسٹ آف آل پیرنٹس. بہت سے لوگ پیرنٹس سے متاثر ہو کے سیاسی نقطہ نظر بنا لیتے ہیں. بہت سے لوگ اپنے پیرنٹس سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں، اور وہ ایک خاص ایج میں جب وہ والدین کا سیاسی نقطہ نظر دیکھتے ہیں پھر وہ وہی بنا لیتے ہیں، اور پھر ساری عمر وہ اس پر قائم رہتے ہیں، پھر اس کو تبدیل نہیں کر پاتے. پھر نمبر سیکنڈ اسکولز ہیں. اسکولز جو ہیں وہ ظاہر ہے اسکول میں جب بچہ جاتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ اس کو کنجنٹو پروسیس ہے، بڑھوتری کا عمل ہے، ایڈولیسنس کی ایج ہے، اس میں آہستہ آہستہ اس کو چیزیں پتہ لگتی ہیں، پھر وہ خود فیصلہ کر رہا ہوتا ہے، اور پھر وہ اپنے حساب سے ایک سیاسی نظریات کو تعمیر کر لیتا ہے. پھر پیئرز گروپ ہیں. پیئر گروپ میں عام طور پر جو ہمارے جہاں پر ہم کسی خاص ایسوسیشن میں جاتے ہیں، مختلف گروپس ہوتے ہیں، لیو گروپ ہے، دوسرے گروپس ہیں، ہمارے اداروں کی ٹیمز ہیں، کوئی سیاسی تنظیم ہے چھوٹی چھوٹی دفتروں کی، ان میں ایک خاص گروپس جو جن کو پیئر گروپس کہتے ہیں. آدمی کے خیالات، جو سیاسی خیالات ہیں، وہاں جا کے بھی کچھ بن جاتے ہیں. نمبر 4 ویری امپورٹنٹ میڈیا. میڈیا آج کل کے دور میں ایک ایسا کریکٹر ہے جو کسی کی بھی سیاسی نظریات کو کسی بھی وقت تبدیل کر دیتا ہے. پاکستان میں آپ عام طور پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میڈیا بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے لوگوں کی خاص طور پر پولیٹیکل سوشلائزیشن میں. کسی سیاسی نظام میں کسی پارٹی کو پولیٹیکلی ان کرنا ہو یا پولیٹیکلی آؤٹ کرنا ہو تو میڈیا بڑا ایک ویپن ہے. لوگوں کے ذہنوں میں راتوں رات ایسی چیزیں انسٹال کر دیتا ہے، انجیکٹ کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے ایک رات میں کسی ہیرو کو زیرو اور کسی زیرو کو ہیرو بھی بنایا جا سکتا ہے. تو یہ وہ پروسیس ہیں، سورسز ہیں پولیٹیکل نالج کے، جن کے ذریعے ہم اپنے مستقبل میں اپنے سیاسی نظریات کو پروان چڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. Media exposure has been identified as an important influence with regard to political socialization. میڈیا کا ایکسپوئر جو ہے، میڈیا کا جو ہے وہ اس کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے کہ سب سے اہم انفلوئنس ہے پولیٹیکل سوشلائزیشن میں. The media and television in particular play a significant role in the creation and reinforcement of political attitudes.
جو سیاسی رویے ہیں ان کے بنانے میں، ان کی تعمیر کرنے میں، ان کو انفورس کرنے میں، ان کو لاگو کرنے میں جو میڈیا کا کریکٹر ہے وہ سب سے زیادہ اہم ہے. میڈیا اینڈ پولیٹیکل سوشلائزیشن. Empirical evidence suggests that exposure to television are related to political orientation, attitudes about political parties, the election process, issues of military conflicts, gun control policies, capital punishment, abortion, etc. امپیریکل اسٹڈیز یہ سجیسٹ کرتی ہیں کہ ٹیلی ویژن جو ہے، جس سے ٹیلی ویژن ایکسپوئر سے یہ مندرجہ ذیل چیزیں جو ہیں وہ حاصل پولیٹیکل اورینٹیشن ہوتی ہے لوگوں میں. پولیٹیکل نظریات جو ہے، مختلف پولیٹیکل نظریات جو ہیں لوگوں کے ذہنوں میں آتے ہیں اور مختلف سیٹ اپس کے متعلق، پولیٹیکل سیٹ اپ کے متعلق وہ گفتگو کرتا ہے، خیال کرتا ہے، اپنا نظریات پیش کرتا ہے. ایٹیٹیوڈز اباؤٹ پولیٹیکل پارٹیز کے متعلق اس کے رویے سامنے آتے ہیں. وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو پسند کرتا ہے، کسی کو ناپسند کرتا ہے، کسی کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے یا پھر کسی کو بہت زیادہ، اور کسی کو وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، ایک پروسیس ہے جو چلتا رہنا چاہیے. بہرحال وہ اپنا کسی نہ کسی خاص سمت کا ایک اپنا تعین کر لیتا ہے. الیکٹورل پروسیس ہے، اس میں الیکٹورل پروسیس بھی ہے جس میں الیکشنز ہوتے ہیں، انٹرا پارٹی الیکشن ہے، جنرل الیکشن ہے اور دوسرے تمام معاملات ہیں. ایشوز آف ملٹری کنفلکٹ. ٹیلی ویژن جو ہے وہ ملٹری کنفلکٹ عام طور پر آپ دیکھیں ہمارے ہاں ملٹری اور پولیٹیکل گورنمنٹ میں ایک بڑا کھچاؤ ہمیشہ رہتا ہے. ہمارے خاص طور پاکستان میں ہم 3 مرتبہ مارشل لاء کے شکار ہوئے اور اس کی تمام جو چیزیں ہیں جو ہمیں پتہ لگتی ہیں وہ ظاہر ٹیلی ویژن سے پتہ لگ رہی ہوتی ہیں. ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ سیاسی حالات کس طرف جا رہے ہیں، ملٹری کیا سوچ رہی ہے، آرمی کا کس طرف رجحان ہے، گویا آرمی ہیلپ آؤٹ کر رہی ہے پولیٹیکل گورنمنٹ کو یا نہیں کر رہی. گن کنٹرول پالیسیز کا ہمیں پتہ چلتا ہے ہم کس سے لڑنے جا رہے ہیں، کس سے ہمارا حالات اچھے ہیں، کس سے برے ہیں، ہماری فورن پالیسی کیا ہے. کیپٹل پنشمنٹ. ساتھ ہی ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جو سسٹم ہے اس میں کس کو عام طور پر سزا دی جا رہی ہے، کس کے ساتھ اچھا سلوک ہو رہا ہے، حالات جو سیاسی نظام ہے اس کو کس پیٹرن پہ چلایا جا رہا ہے. ایبارشن ایٹسیٹرا ہے، کسی بھی معاملے سے کس طرح نکلنا ہے، کسی طرح اس کو ختم کرنا ہے، کس طرح جان چھڑانی ہے، کس طرح اس کو لوگوں کے درمیان اس معاملے کی اہمیت کو ختم کرنا ہے. یہ سارا ٹیلی ویژن سے ہی پتہ لگتا ہے. Scheme building process. In the recent years, media researchers have begun to recognize the importance of cognition in the realm of political socialization. ان کا آج کل کے دور میں لوگوں نے اس کا جو cognition process ہے، آگہی کا جو ایک ادراک کا جو ایک معاملہ ہے، لوگوں کے شعور کا جو معاملہ ہے، اس کے خاکے میں سوشلائزیشن جو ہے اس کو بڑا میڈیا نے اس کو بڑا اہم جانا ہے. یہ انتہائی ضروری ہے. وی آل ہیو اسکیمز اباؤٹ وٹ پولیٹیکل از اینڈ ہاؤ وی شوڈ پارٹیسپیٹ. ہم تمام یہ لوگ جانتے ہیں کہ پالیٹکس ہے کیا اور ہم نے اس میں کس طرح پارٹیسپیٹ کرنا ہے، ہمیں کس طرح پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. ون امپورٹنٹ سورس فرام وچ وی کین لرن دیز سوشل اسکرپٹس اباؤٹ پولیٹیکل میٹرز از میڈیا. اور ان میں سب سے جو اہم چیز ہے ان تمام سوشل معاملات کے متعلق، خاص طور پر سوشل اسکرپٹ کے متعلق کہ ہم نے پولیٹیکل میٹرز کو کیسے دیکھنا ہے، کیسے چلانا ہے، وہ میڈیا ہے. Political social scheme building process. However, such scripts will be different based on content which the adolescents are exposed. Heavy news exposure is likely to result in different schemas. Such schemes will be different based on the content to which the adolescents are exposed. ان کا کچھ اسکرپٹ ایسے بھی ہیں جو مختلف نظریات پر بیس کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جو بعض نوعمر ہیں وہ ان کے غلط یا ان کے نیگیٹو امپیکٹ کی وجہ سے وہ لوگ ایکسپوز ہو جاتے ہیں، سامنے آ جاتے ہیں.
اور علم کا یہ جو نیوز ہے خاص طور پہ خبریں ہیں، اور خبروں کا جو ایک بہاؤ ہے، ایک بڑا بھاری بہاؤ جو ہے لوگوں کو جو ملتا ہے، اس سے لوگوں کے درمیان مختلف قسم کے رجحانات جو ہیں اسکیمز جو ہیں وہ جنم لے رہے ہوتے ہیں۔ تو پولیٹیکل سوشلائزیشن میں ہم نے یہ دیکھا کہ عام سب سے جو امپورٹنٹ کریکٹر ہے، وہ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ والدین ہیں، پھر اسکول ہیں، پھر اس کے بعد گروپس ہیں، پیئر گروپس ہیں، اور پھر آخر میں میڈیا ہے، اور میڈیا نے بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے پولیٹیکل سوشلائزیشن میں، پولیٹیکل انلائٹمنٹ میں لوگوں کی۔ اور ابھی بھی میڈیا کو ہم عام طور پہ نیشن کا چوتھا ستون کہہ رہے ہوتے ہیں۔ uh, some political schemes. War is also number one. War, political party, economy, political involvement. These are the four schemes of political schemes. Important. War is a necessary. War is a necessary evil. We know. جنگ جو ہے بڑا ایک اہم برائی ہے۔ پولیٹیکل پارٹی، ظاہر ہے پولیٹیکل پارٹی ضروری ہے کسی بھی پولیٹیکل سسٹم کے لیے، پولیٹیکل پارٹیز ہوں گی تو پولیٹیکل سسٹم چلے گا۔ اکانومی اس کا سب سے اہم، کسی بھی ادارے کو چلانے کے لیے، چاہے وہ سیاسی ہو مذہبی ہو، کچھ اس کے لیے اکانومی بڑی ضروری ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی حقیقت اکانومی ہے۔ پھر اس میں پولیٹیکل انوالومنٹ ہے، ہر آدمی کی کہیں نہ کہیں ظاہر ہے پولیٹیکل انوالومنٹ ہوتی ہے۔ کوئی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو وہ پسند کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ یہ پولیٹیکل پارٹی اس پلیٹ فارم سے میں کام کروں، اور اسی پلیٹ فارم سے یہ پولیٹیکل پارٹی بھی ترقی کرے اور میں بھی اس میں ایک اہم رول پلے کروں۔ سو آن دس پوائنٹ وی لائک ٹو کنکلوڈ آور لیکچر آف پولیٹیکل socialization, and inshallah very soon I will come with our sixth lecture in which we discuss about the political participation in any political atmosphere. So thank you very much. Allah Hafiz.